فارسی زبان ایک زندہ اور شیریں زبان ہے۔ فارسی زبان و ادب کا اتنا بڑا اور قیمتی سرمایہ موجود ہے جس کا مقابلہ دنیا کی بڑی زبانوں کے ادب سے کیا جا سکتا ہے۔ فردوسی، سعدی، رومی، حافظ، خیام وغیرہ کو بلا شبہ دنیا کے مشاہیر کی صف میں بلند مقام حاصل ہے۔ عالمی ادب اور اس کی تاریخ سے واقفیت پیدا کرنے کے لیے فارسی زبان و ادب کا مطالعہ ضروری ہے۔ فارسی ایک ہند یورپی زبان ہے جو ایران، افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان میں بولی جاتی ہے۔ فارسی کو ایران، افغانستان اور تاجکستان میں آفیشل لینگویج یعنی دفتری زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، جہاں جہاں فارسی سیکھنے کے خواہش مند لوگ موجود ہیں، فارسی پڑھتے بھی ہیں، فارسی سیکھتے بھی ہیں۔ فارسی زبان کی تمدنی روایات صدیوں پرانی ہیں۔ اس تمدنی قدامت کے اعتبار سے دنیا کی بہت کم زبانیں فارسی زبان کی ہم پلہ کہلا سکتی ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ سینکڑوں سال گزرنے پر بھی ان روایات میں پرانے پن کے آثار پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس کے برعکس ہر مرحلے پر ان میں تازگی آتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کے خد و خال بھی سنورتے گئے۔ گزشتہ صدیوں میں سرزمین ایران میں کئی انقلابات آئے۔ یونانیوں کے حملے اور سکندر کے فاتحانہ اقدامات نے ہخامنشی دور کا خاتمہ کر دیا۔ اشکانیوں کی شان و شوکت ساسانی عظمت کے آگے جھک گئی۔ عربوں کی پیش قدمی نے ساسانی اقتدار کو پامال کر ڈالا۔ خود اسلامی دور حکومت میں تاتاریوں اور ترکوں کی یلغار نے ہزار خواہ تہذیبی نقوش مٹا دیے، لیکن ان تمام حادثات کے باوجود ایران نے اپنی تمدنی ذخائر کو محفوظ رکھا۔ ایرانی تمدن کی بنیاد اتنی محکم اور استوار تھی کہ شدید سے شدید انقلاب بھی اسے متزلزل نہ کر سکا۔ سکندر بجائے اس کے کہ ایران کو یونان بنا دیتا، خود ایرانی بن کر رہ گیا۔ ایرانیوں نے عربوں کو لبیک کہا۔ انہوں نے فقط اسلام ہی کو قبول نہیں کیا، بلکہ عربی زبان، اس کے رسم الخط، اس کے قواعد صرف نحو اور علم بیان و عروض کو بھی اپنا لیا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن ایرانی تمدن کے تسلسل میں فرق نہ، بلکہ ہر مرحلے پر اس کی تنومندی اور بڑھتی گئی۔ ایرانی افکار ایک نئی قوت کے ساتھ ابھرے اور اپنے اثر و نفوذ سے تمام دنیا اسلام پر چھا گئے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔ خود خلفائے عباسی کا دربار، ان کا نظام سلطنت، یہاں تک کہ ان کی بیشتر تمدنی روایات دور ساسانی ہی کا نقش ثانی تھی۔ عرب تمدن کے مقابلے میں اس دور کے تمدن کو ایرانی کہنا موزوں ہوگا۔ ایرانی تمدن کی تنومندی کے زیر اثر فارسی زبان، فارسی ادبیات اور ایرانی علوم میں ہمہ گیر قوتیں پیدا ہوئیں۔ ازمنہ وسطیٰ میں فارسی زبان وسط ایشیا کی تجارتی اور تمدنی زبان تھی، اور اس کے اثرات ایک طرف بخارا سے پیکن اور دوسری طرف شیراز سے لے کر بنگال اور دکن اور پھر بغداد سے لے کر ایشیائے کوچک تک نمایاں تھے۔ ہند و پاک کے بر صغیر میں تو فارسی زبان و ادب یہاں کے تمدن کا بنیادی جزو تھے۔
تیموری شہنشاہوں کا دور حکومت فارسی ادبیات کے عروج کا دور ہے۔ تیموری عہد کی ادبی روایات، فن تعمیر، نقاشی و مصوری بیشتر ایران کی ہی مرہون منت ہے، اور ان احسان مندیوں کے نقوش ابھی تک ماند نہیں پڑے۔ یہ نقوش صرف یہیں کی سرزمین تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بکھرے ہوئے۔ فارسی زبان آریائی زبانوں کے خاندان سے متعلق ہے، اور اس اعتبار سے یہ زبان یورپ کی ان تمام زبانوں سے وابستہ ہے جن کا رشتہ اس نسل اور خاندان سے جا ملتا ہے۔ اس طرح فارسی زبان ہندوستان، افغانستان، وسط ایشیا اور یورپین ممالک کے درمیان ایک مستحکم ربط و اتحاد کا مرکز ہے۔ لسانی روابط کے علاوہ فارسی ادبیات کی ہمہ گیری نے دنیا کے ہر متمدن ملک و قوم کو متاثر کیا ہے۔ فارسی ادب و شعر میں ایرانی افکار، ایرانی فلسفہ حکمت، اخلاق و تصوف کی اثر انگیزی جگہ جگہ کار فرما نظر آتی ہے۔ خیام، سعدی اور حافظ کے اشعار نہ صرف ممالک اسلامیہ میں مقبول ہیں بلکہ یورپ میں بھی ان کا چرچا ہے۔ دنیا کے ادبی اور علمی حلقوں میں ان کے نغمے اسی طرح گونجتے سنائی دیتے ہیں جس طرح شیراز، اصفہان اور تہران کی محفلوں میں۔ ثنائی عطار اور مولانا روم کا تصوف اور ان کے روحانی تجربات کا اثر انگلستان اور یورپ کے ادب میں نمایاں ہے۔ ابو علی سینا کے طبی مشاہدات اور تجربات، غزالی کی احیاء العلوم، نظام الملک کا سیاست نامہ، حکیم نصیر الدین طوسی کی اخلاق ناصری اور البیرونی کی تفہیم کو بین الاقوامی حیثیت و شہرت حاصل ہے۔ یہ فارسی شاہکار نہ صرف دنیائے ادب میں خاص اہمیت رکھتے ہیں بلکہ سیاسی اور سماجی اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ فارسی زبان اور فارسی ادبیات کی ہمہ گیری مختلف اقوام کے مابین اتحاد و یگانگت پیدا کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ دنیا اسلام میں اسی زبان کو اسلامی افکار کا بہترین مرکز تسلیم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر اسے مشرق و مغرب کے درمیان ربط و اتحاد کا محکم ذریعہ تصور کیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے افکار عالیہ کو شعر کا جامہ پہنانا چاہا تو انہیں اور کسی زبان کو چھوڑ کر فارسی زبان ہی کا سہارا لینا پڑا۔ موجودہ زمانے میں جب کہ بین الاقوامی سیاست باہمی یگانگت و اتحاد کے ذرائع تلاش کرنے میں کوشاں ہے، فارسی ادبیات کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر فارسی ادب کے مطالعہ، اس کی تدریس، اس کا تاریخی جائزہ لینے، اسے غور سے سمجھنے، پڑھنے اور سمجھانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں جتنی بھی کوششیں کی